اندھیری رات کا ایک سناٹا اور نیلم کے کانوں میں گھنگروں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک دن وہ ان قدموں کی چاک کو اپنی تقدیر سمجھے گی جو اسے دشمن کے آنگن میں لے جا رہی تھی۔ اٹھ چل بھی، بارات پہنچ گئی ہے، چاچی نے اسے بازوں سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ نیلم نے نیم و آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ بھی بچی ہی تو تھی، اس کی عمر صرف 15 سال تھی، لیکن آج اس کے نصیب میں دلہن بن کر دشمن کے گھر جانا لکھ دیا گیا تھا۔ چاچا کی دشمنی نے اس کی معصومیت کا سودا کر دیا تھا، اور وہ ایک فیصلہ جسے بڑے لوگ سیاست کہتے ہیں نیلم کی زندگی کا کرب بن گیا تھا۔ وہ سفید اور سرخ کامدار جوڑا پہنے بیٹھی تھی، ہنڈیا کی طرح سجی ہوئی، لیکن چہرے پر وہ خوف تھا جو کسی قیدی کی آنکھوں میں موت کے سائے دیکھ کر آتا ہے۔ ماں تو کب کی مر چکی تھی، باپ شراب کے نشے میں ڈوبا ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک سودے کی قیمت تھی۔ نیلم نے دروازے پر قدموں کی چاپ سنی، اسے لگا جیسے اس کی روح کسی نے مٹھی میں لے لی ہو۔ لے جا اسے باہر، نکاح خواہ انتظار کر رہا ہے۔ چاچی نے اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جن سے برسوں سے ان کے خاندان کی دشمنی تھی۔ آدم کا چہرہ سخت، آنکھیں گہری اور سرد تھیں۔ وہ کسی پتھر کی مانند جذبات سے عاری دکھائی دے رہا تھا۔ نیلم کی نگاہ اس سے ملی اور وہ خوف کے مارے نظریں جھکا گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ بولنا شروع کیے۔ نیلم بنت شریفہ خان، آپ کو آدم ولد سکندر خان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نیلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے لبوں سے کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، مگر ہر بار جیسے اس کی روح چیخ چیخ کر انکار کر رہی ہو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی آدم آگے بڑھا اور نیلم کے قریب آیا۔ اس نے کوئی نرمی، کوئی خوشیاں، شرافت کا مظاہرہ نہیں کیا، بس ایک سرد لہجے میں کہا، چل میرے ساتھ۔ نیلم کو یوں لگا جیسے وہ کسی قیدی کو سولی پر لے جا رہا ہو۔ سسرال کا آنگن بھی کچھ مختلف نہ تھا، بڑی بڑی دیواریں اور اونچا دروازہ، خاموشیاں اور ان میں چھپی کڑواہٹیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ساس نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہی ہے وہ دشمن کی بچی، دیکھتے ہیں کتنی عزت کرتی ہے ہمارے خاندان کی۔ نیلم کا دل چاہا وہ زمین پھاڑ دے اور وہ اس میں دفن ہو جائے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ایک پرانی سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور آدم اندر آیا۔ نیلم نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پر پلیز مجھے ماریے گا نہیں۔ اس کی کانپتی آواز نے فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ آدم کا ہاتھ جیسے اٹھنے ہی والا تھا، مگر پھر رک گیا۔ پھر اچانک آدم کی نظر نیلم کے گال پر پڑی۔ صاف نشان تھے کسی سخت ہاتھ کے۔ یہ کس نے مارا تمہیں؟ نیلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چیخ اٹھی، آپ کی ماں نے۔ پھر وہ لپک کر آدم کے سینے سے لگ گئی، جیسے دشمنی کا مفہوم پل بھر میں ختم ہو گیا ہو اور وہ آدم کو اپنا محافظ سمجھ بیٹھی ہو۔ آدم نے بے اختیار اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس کا وجود جیسے کانپ رہا تھا۔ اس پل میں کچھ تھا، ایک لمحہ جس نے آدم کے دل کو چھوا۔ وہ لڑکی جسے وہ دشمن سمجھتا تھا، اب اس کے سامنے ایک مظلوم روح کی صورت کھڑی تھی۔ یہ صرف نکاح نہ تھا، یہ 2 ٹوٹے دلوں کے بیچ نفرت اور رحم کے بیچ کھچی ہوئی ایک لکیر تھی، جس کے دونوں سروں پر ایک کہانی ابھی جنم لے رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی اب بھی گونج رہی تھی۔ نیلم آدم کے سینے سے لگی تھی اور دھیرے دھیرے سسک رہی تھی، جیسے برسوں کے زخم ایک ہی پل میں بہہ گئے ہوں، مگر خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ باہر دروازے پر کسی کے زور سے چلانے کی آواز آئی، آدم آجا باہر، یہ وقت ہے سہاگ رات منانے کا۔ دشمن کی بیٹی کو اتنی اہمیت ملے گی تو سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ آدم کی ماں کی آواز بجلی کی طرح کمرے میں گونجی۔ آدم نے آہستہ سے خود کو نیلم سے جدا کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نیلم کی آنکھوں میں وہی پرانا ڈر لوٹ آیا۔ وہ گھبرا کر کونے میں دبک گئی، جیسے جانتی ہو کہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ آدم کی غیر موجودگی میں نیلم کو جیسے اس گھر کے ہر کونے سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اگلی صبح وہ سحری کے وقت اٹھی تو باورچی خانے میں ساس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سو رہی تھی راجکماری؟ دشمن کے گھر آ کر بھی نخرے نہیں گئے تمہارے؟ نیلم نے چپ چاپ نیچے نظریں کر لی۔ چل آٹا گون اور دھیان رکھنا، روٹیاں گول نہ ہوئی تو کھانا نہیں ملے گا۔ وہ دن نیلم کی زندگی کا پہلا مکمل دن تھا اس نئے گھر میں، اور شاید سب سے کٹھن بھی۔
صبح سے شام تک کام، جھاڑو، برتن، کپڑے اور ہر کام کے ساتھ تانا، دھکا یا کوئی طنز یا جملہ۔ آدم ہر رات گھر آتا، کھانا کھاتا اور سونے کے لیے الگ کمرے میں چلا جاتا۔ نیلم کو اس کی خاموشی اذیت دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہے، شاید پوچھے کہ دن کیسا گزرا، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک کلمہ تسلی کا، مگر آدم کا رویہ سخت تھا۔ ایک شام نیلم نے غلطی سے چائے میں زیادہ چینی ڈال دی۔ بس یہی کافی تھا اس کے لیے قیامت برپا ہونے کے لیے۔ زہر پلانے آئی ہے ہمیں؟ ساس چیخی اور کپ پیالی نیلم کے منہ پر دے ماری۔ کپ کے کنارے سے نیلم کی پیشانی کٹ گئی۔ وہ روئی نہیں، بس ہاتھ سے خون صاف کیا اور چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ اس رات آدم دیر سے آیا۔ ماں نے فوراً نیلم کی شکایت لگا دی۔ یہ لڑکی زبان دراز ہوتی جا رہی ہے، تم نے قابو نہ کیا تو کل ہمیں جوتے مارے گی۔ آدم نے کچھ نہ کہا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں گیا جہاں نیلم خاموش بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا تو نیلم چونک گئی۔ آدم کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ تم یہاں عزت سے رہنے آئی ہو یا فساد ڈالنے؟ نیلم نے کپ کپاتے لبوں سے کہنا چاہا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ آدم 2 قدم نیلم کی طرف بڑھا، ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ نیلم نے کانپتی آواز سے کہا، جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز مجھے ماریے گا نہیں۔ وہ جملہ جیسے دیوار پر نقش ہو گیا۔ آدم کے کانوں میں باز گشت سی گونجی۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے غور سے نیلم کو دیکھا۔ اس کے جھکے چہرے پر وہی پرانے نشان نظر آئے، انگلیوں کے نشان، جیسے کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ یہ کس نے مارا تمہیں؟ اس کا لہجہ غصے سے نہیں بلکہ حیرت سے بوجھل ہو گیا تھا۔ نیلم نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا، بس آہستہ سے کہا، آپ کی ماں نے۔ ایک پل کے لیے آدم کو لگا جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ عورت جس کے سامنے وہ جھکتا آیا تھا، وہ عورت جس کی ہر بات اس نے پتھر کی لکیر سمجھی، وہی اتنی شفاف ہو سکتی ہے؟ نیلم نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس بار آنسو اس کے اندر نہیں رکے۔ وہ رو رہی تھی کھل کر، میں دشمن کی بیٹی ضرور ہوں، پر انسان بھی ہوں، مجھ پر ظلم نہ کریں۔ اس کی آواز میں اتنی معصومیت اور درد تھا کہ آدم کی سانس رک گئی۔ آدم نے پہلی بار نیلم کے قریب جا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ زخم جیسے اس کے دل پر لگے ہوں۔ کیا سچ میں میری ماں نے؟ اس کا سوال ادھورا رہ گیا، جو اب نیلم کی نم آنکھوں میں تھا۔ وہ پل عجیب سا تھا۔ ایک ظالم مرد کے دل میں پہلی بار رحم نے جنم لیا تھا۔ شاید یہی نیلم کی خاموش چیخ تھی جو بالآخر سنی جا رہی تھی۔ نیلم کے سسکنے کی آواز کمرے میں دیر تک گونج رہی تھی۔ آدم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اس نے کسی عورت کو یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہو، بے آواز مگر اندر سے چیختی ہوئی۔ لمحے بھر کو وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ ایک سخت جان مرد جو کسی کے آنسوں سے کبھی متاثر نہ ہوا تھا، آج اس کمسن سی لڑکی کے آنسو اس کے دل کی دیواریں چیر رہے تھے۔ آدم کا ہاتھ بے اختیار نیلم کے چہرے تک گیا۔ اس نے زخم کے نشان پر ہلکی سی انگلی پھیری، جیسے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ نیلم نے لرزتے وجود کے ساتھ سر جھکا لیا، لیکن اس نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کی قربت کو سہا۔ کیا بہت تکلیف دی اس نے؟ آدم کی آواز دھیمی تھی اور نیلم کو حیرت ہوئی کہ وہ جو اب تک صرف دھاڑتا رہا تھا، اس لمحے اس کے لہجے میں بے اختیار نرمی آ گئی تھی۔ نیلم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آدم نے لمبی سانس لی۔ وہ الفاظ جو بچپن سے سنتا آیا تھا آج اس کے سامنے جسم بن کر کھڑے تھے۔ ظلم، نفرت، دشمنی اور اس کا مظلوم چہرہ نیلم کی صورت میں۔ پہلی بار اس نے نیلم کو چہرہ مکمل نظر سے دیکھا۔ وہ محض 15 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جسے حالات نے عورت بننے سے پہلے ہی کانٹوں پر رکھ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں اور ان میں وہ درد تھا جو کسی نے نہیں سمجھا۔ آدم نے آہستہ سے اس کے گال سے آنسو پہنچا۔ نیلم کی سانسیں رک گئیں۔ پہلا لمس تھا وہ، ایسا لمس جس میں نہ زبردستی تھی نہ مردانگی کی دھونس، صرف ایک لمحہ تھا، ایک بے ساختہ ہمدردی۔ نیلم اس کی انگلیوں کے لمس میں کچھ عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے برسوں سے ایک اجنبی بوجھ اس کے دل سے اتر رہا ہو۔ کیا کبھی کسی نے تمہیں پیار سے بلایا؟ آدم نے سوال کیا۔ نیلم نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ امی بچپن میں بلاتی تھی، پر وہ بھی جلد دنیا سے چلی گئی۔ آدم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ اس نے نیلم کا ہاتھ تھاما۔ نیلم چونک گئی لیکن ہاتھ نہ کھینچا۔ آدم نے وہ ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ یہ دل جس میں برسوں سے دشمنی کی آگ بھری گئی، اب اسے تمہارے آنسو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ نیلم نے پہلی بار اسے دیکھنے کی ہمت کی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، بس حیرت تھی۔
کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ دشمن کی بیٹی سمجھ کر نہیں، انسان سمجھ کر۔ آدم نے جواب نہیں دیا، بس اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نیلم کا سر اس کے سینے سے لگا اور وہ خود بخود سسکیاں روک نہ سکی۔ برسوں کا درد، محرومیاں، خوف سب اس کے ایک پل میں بہہ نکلے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور اذان کی آواز آ رہی تھی، جیسے آسمان خود گواہ بن رہا ہو اس پل کا، جہاں دو دشمن خاندانوں کے وارث ایک لمحے کے لیے انسان بن گئے تھے۔ نیلم کے لیے یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مرد جس کی سخت نظریں اور خاموشی اس کے دل کو لرزا دیتی تھی، اسے کی سینے میں وہ پناہ لے لے گی۔ آدم نے اپنے ہاتھ نیلم کی پشت پر رکھے اور آہستہ آہستہ اسے تھپکتا رہا۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اب تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ نیلم کے لیے کسی دعا جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھر آ گئے، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جہاں کبھی نیلم کو بس خوف نے گھیرا تھا، آج پہلی بار اس نے دل میں روشنی محسوس کی۔ ایک لمحے کے لمس نے ایک انجان رشتہ بنا دیا تھا، جس کی بنیاد رحم پر تھی اور جو آگے جا کر محبت کا روپ لینے والا تھا۔ اور آدم، وہ جو کبھی ماں کے کہے لفظوں سے باہر نہیں نکلا تھا، آج اپنے دل کی آواز سن رہا تھا۔ شاید وہ پہلا لمس ہی تھا جو دونوں کو بدلنے والا تھا۔ رات کے اس لمس کے بعد نیلم کو لگا جیسے موسم بدلنے لگا ہو۔ صبح جب وہ اٹھی تو دل میں ایک عجیب سی ہلکی روشنی تھی۔ وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی، لیکن آج اس کی سانسوں میں پہلے جیسی گھٹن نہیں تھی۔ لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ دن چڑھتے ہی ساس نے طوفان برپا کر دیا۔ نیلم نے دسترخوان پر سالن میں نمک کچھ زیادہ کر دیا، اور بس یہی بہانہ کافی تھا۔ دشمنوں کی بیٹی ہے، نہ عزت ہے نہ تربیت، اور تم آدم کب تک اس کے سحر میں قید رہو گے؟ ماں کی آواز گونجتی رہی اور آدم خاموش بیٹھا رہا۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آدم کے دل میں کل رات کی وہ بھیگی پلکیں، وہ کانپتا وجود، اور وہ ایک سادہ سا جملہ، اکیلی نہیں ہوں، مسلسل گونج رہا تھا۔ بس کرو اماں، آدم کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ وہ بھی بچی ہے، سیکھ جائے گی، اتنی سختی کیوں؟ ماں کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم میرے سامنے زبان چلاؤ گے ایک دشمن کی بیٹی کے لیے، جس کے باپ نے تمہارے ابا کو زخمی کیا؟ آدم خاموش ہو گیا۔ دل کے ایک کونے میں ابا کی لاچاری کی تصویر ابھری، لیکن ساتھ ہی نیلم کا زخم زدہ چہرہ بھی۔ اس گھر کی عزت کی قسم ہے تجھ پر آدم، ماں نے آخری تیر چلایا۔ اگر نیلم کی لگام ابھی نہ کھینچی تو کل کو یہ سر پر ناچے گی۔ آدم چپ چاپ اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیلم وہاں جھکی ہوئی بستر درست کر رہی تھی۔ اس نے آدم کی آمد سن کر خود کو سمیٹ لیا۔ آدم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر تمہیں اپنا لے۔ پر نیلم نے سر اٹھایا۔ پر کیا؟ پر میری ماں ٹھیک کہتی ہے، دشمنی ختم کرنا تو تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنی وفاداری ثابت کرنا ہوگی۔ نیلم کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں تمہاری عزت بننا چاہتی ہوں، پر اگر عزت خریدی جائے تو وہ عزت نہیں رہتی۔ آدم نے نظریں جھکا لی۔ اگر تمہاری عزت بچانے کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑی تو میں مر جاؤں گی، پر بے وفائی نہیں کروں گی۔ نیلم کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ آدم کا دل جیسے پل بھر کے لیے تھم گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شرط رکھ رہا تھا، اب اس کے لفظوں میں نرمی گھلنے لگی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ آدم کے ہونٹوں سے نکلنے والا یہ جملہ نیلم کے لیے حیرت کا سبب بنا۔ وہ حیران ہو کر آدم کو دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں اماں کو یقین ہو جائے کہ تم ہماری ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں صرف تمہاری ہوں، نیلم نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اس کے لب کانپنے لگے۔ کمرے کی خاموشی ایک عجیب شدت اختیار کر گئی۔ آدم نیلم کے قریب آیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر سوال نہیں، احترام تھا۔ کیا تم سچ میں مجھے اپنا شوہر مانتی ہو، دشمنی کی زنجیروں سے ہٹ کر؟ نیلم نے نم آنکھوں سے کہا، شاید نکاح کاغذ پر ہوتا ہے، پر رشتہ دل سے بنتا ہے، اور دل کو قائل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ آدم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر خود پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس گھر کی عزت بنو گی۔ نیلم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری عزت صرف تم سے جڑی ہے آدم، تم سلامت رہو تو میں سب کچھ سہ لوں گی۔ اس رات نیلم نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے سجدے میں جا کر ایک دعا مانگی، اے میرے رب، اگر یہ آدم سچ میں میرا نصیب ہے تو اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور زمین پر ایک معصوم بچی
دل میں عشق کے پہلے زخم لیے خود کو ایک نئے سفر کے لیے تیار کر رہی تھی۔ نیلم کی نرم پلکیاں بھی آدم کے لمس کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی، مگر صبح جب وہ اٹھی تو سارا ماحول ویسا ہی سخت تھا جیسا ہمیشہ سے تھا۔ آدم خاموش، ساس کی نگاہوں میں زہر، اور گھر کا ہر گوشہ ایک جنگ کا میدان۔ اس دن ناشتے کی میز پر ساس نے عجیب سی خاموشی کے بعد نفرت بھرا جملہ اچھالا، ہماری بہو کام کی نہیں، صرف شوہر کو لبھانا آتا ہے۔ آدم کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا۔ نیلم نے نظریں جھکا لیں۔ اگر ایسی ہی کمزور لڑکی کو ہماری بہو بنانا تھا تو بہتر تھا، دشمنی ختم کرنے کے بجائے ہمیں ہی ختم کر دیتے۔ آدم نے نرمی سے کہا، اماں آپ بہت سخت باتیں کرتی ہیں اور تم بہت نرم پڑ چکے ہو بیٹے۔ ماں کی آواز بلند ہو گئی، ایک دشمن کی بیٹی کے لیے تم ماں کو غلط سمجھنے لگے ہو، یہ تمہیں آہستہ آہستہ اپنی مٹھی میں لے رہی ہے اور تم اندھے بنے ہوئے ہو۔ آدم نے میز پر سے چائے کا کپ اٹھایا، مگر اندر ہی اندر جیسے لاوا ابلنے لگا۔ پہلی بار دل میں خیال آیا کہ واقعی نیلم وہ ہے جو ماں کہہ رہی ہے یا وہ ہے جو میرے لمس میں کانپتی ہے۔ اسی کشمکش میں شام ڈھلنے لگی۔ نیلم دن بھر ساس کی کچویوں کا شکار رہی، کھانا جل گیا تو تانا، جھاڑو دیر سے ہوا تو گالی، اور ہر قدم پر تذلیل۔ جب رات کو آدم گھر آیا تو نیلم خاموشی سے اپنے بستر کے قریب کپڑے طے کر رہی تھی۔ آدم نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ وہ کچھ دیر نیلم کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نیلم نے چونک کر سر اٹھایا، جی؟ تم یہاں ہو، میری بیوی ہو، مگر اس گھر میں میری ماں تمہیں ابھی تک دشمن سمجھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں قبول کرے۔ نیلم خاموش رہی۔ تو مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، اگر تم واقعی اس گھر کی عزت سنبھالنا چاہتی ہو تو خود کو ثابت کرنا ہوگا، خود کو اس گھر کی بہو، اس خاندان کی لڑکی اور میری عزت بنا کر دکھانا ہوگا۔ نیلم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کی بات مانوں گی آدم، خود کو ثابت بھی کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا۔ آدم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، کیا؟ میں جان دے دوں گی پر بے وفائی نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ دھیمی آواز میں تھے، مگر اتنے گہرے کہ آدم کا دل کانپ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے نیلم کا وہی زخموں سے بھرا چہرہ آ گیا جو اس نے پہلی رات دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو کسی کی سازش کا شکار تھی، آج وہی لڑکی اپنی وفاداری کی قسم کھا رہی تھی۔ آدم نے آہستہ سے پوچھا، اگر ماں تمہیں قبول نہ کرے تو تم کیا کرو گی؟ نیلم نے سر اٹھایا، تو بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میں دشمنی کا سودا بن کر آئی ہوں، مگر دل کے رشتے نے مجھے آپ سے جوڑ دیا۔ آدم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی چھا گئی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس نیلم کو دیکھتا رہا۔ یہی وہ پل تھا جب اس کے اندر کا مرد پہلی بار عورت کے جذبے کے آگے جھکنے لگا تھا۔ پھر آدم اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا، شاید وہ خود کو سنبھالنے گیا تھا۔ نیلم وہیں بیٹھے بیٹھے خاموش ہو گئی، لیکن اب اس کے دل میں ایک اعتماد آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آدم اب اسے صرف ایک سازش کا حصہ نہیں، ایک سچائی، ایک رشتہ سمجھنے لگا ہے۔ رات دیر گئے، آدم واپس آیا۔ نیلم جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند تھیں۔ آدم نے آہستہ سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی پیشانی پر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں کہا، یہ لڑکی، یہ ضدی، زخمی مگر وفادار لڑکی شاید میری زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی ہے۔ وہ رات خاموشی میں ڈھل گئی، مگر دلوں میں کچھ ٹوٹنے کے بجائے جڑنے لگا، اور نیلم، اس کی ضد، اس کا زخم، اب اس کے اعتبار کا نشان بننے لگا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ساری حویلی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نیلم تنہا باورچی خانے میں صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ چولہا گرم، توا اور پسینے میں بھیگی پیشانی۔ وہ ساس کے غصے سے بچنے کی کوشش میں تھی جو ہر روز کسی نہ کسی بہانے اس کی عزت خاک میں ملاتی تھی۔ گھی کی بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل گئی، گھی چولہے کے آگ پر گرا اور پل بھر میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ نیلم پیچھے ہٹی تو لیکن اس کا ہاتھ کلائی سے لے کر انگلیوں تک آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک دبی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور اس کے بعد پورے گھر میں خاموشی کوہرام سا برپا ہو گیا۔ آدم جو صحن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا دوڑ کر اندر آیا، نیلم! اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جس نے خود پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نیلم کونے میں بیٹھی تھی، اپنا جلا ہوا ہاتھ تھامے، اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ پسینے سے تر۔ آدم نے جھک کر دیکھا اور پل بھر کی دیر کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ کیسے جلا؟ نیلم نے صرف اتنا کہا، چولہا پھسل گیا۔ اس کی آواز نحیف تھی، جیسے سانسوں میں بھی تکلیف اتر آئی ہو۔ آدم اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا اور پہلی بار ماں کی پرواہ کیے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ مرہم کی شیشی ڈھونڈی، روئی نکالی اور آہستگی سے نیلم کا ہاتھ تھاما۔ نیلم کا چہرہ درد سے پیلا پڑ گیا تھا، مگر وہ چیخی نہیں، جیسے دکھ سہنے کی عادت ہو چکی ہو۔
آدم نے اس کے جلتے ہاتھ پر مرہم رکھا۔ جلن ہو رہی ہے؟ نیلم نے آہستہ سے سر ہلایا مگر آنکھیں بند رکھی۔ آدم نے اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی کی۔ مرہم لگاتے ہوئے اس کا دل کسی ٹوٹتے ساز جیسا بجنے لگا۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ رو لو، چیخ لو، کچھ تو کہو۔ آدم کی آواز میں بے بسی تھی۔ نیلم نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ رو چکی ہوں بہت، اب صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ آدم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری غلطی تھی جو تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ نیلم کی پلکوں پر ایک آنسو لرز رہا تھا جو اس کے گال سے بہتا ہوا آدم کی انگلیوں کو چھو گیا۔ آدم کا دل لرز گیا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے دشمن کی بیٹی کہہ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ سمجھا تھا؟ نہیں، اب وہ بوجھ نہیں، اس کے وجود کی وہ خاموش روشنی تھی جسے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیٹو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آدم نے نرمی سے کہا۔ نیلم نے انکار میں سر ہلایا۔ کام رہ گیا ہے، اب بس کوئی کام نہیں، آدم نے اصرار سے کہا اور آہستگی سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ نیلم کی آنکھیں بند تھیں، وہ تھکن، درد اور آدم کی قربت کے سنگم میں ڈوب چکی تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کے لبوں پر پہلی بار سکون کی ایک لکیر ابھری۔ آدم اس کے قریب بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمبل اس کے اوپر ڈالا، پھر خود قالین پر بیٹھ گیا۔ نیلم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آپ یہاں نیچے؟ ہاں، جب تک تم سو نہ جاؤ یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا پر وہ الفاظ نیلم کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، باہر بادل گرج رہے تھے جیسے آسمان بھی اس پل کی گواہی دے رہا ہو۔ نیلم کی پلکیں جھک گئیں، دل پہلی بار کسی کے لیے دھڑکنے لگا۔ آج درد سے زیادہ کسی کے لمس میں سکون ملا تھا۔ آج آگ نے جلایا تو کسی کا لمس پانی بن کر ٹھنڈک دے گیا۔ یہ قربت کا پہلا رنگ تھا، فاصلے برقرار تھے مگر دل قریب آنے لگے تھے۔ آدم کا پہلا لمس اور نیلم کی خاموشی اب محبت میں بدلنے لگے تھے۔ رات کا وقت تھا اور نیلم کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم رکھے اب کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ پرسکون نیند سو چکی تھی اور آدم قالین پر نیم دراز خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آدم اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے گھر کا پرانا نوکر کریم خان کھڑا تھا جو برسوں سے اس خاندان کا رازدار چلا رہا تھا۔ صاحب، ایک بات کہنی تھی پر ڈر لگتا ہے۔ آدم نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہا، اب جو بھی کہنا سچ کہنا۔ کریم خان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نیلم بی بی کو ونی میں دینا صرف دشمنی ختم کرنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ ایک بدلہ تھا جو آپ کے ماں باپ نے سوچ سمجھ کر لیا۔ آدم کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ کھل کر بولو۔ صاحب، نیلم کی ماں وہ نیک اور ایک شریف عورت تھی۔ اصل میں اس نے آپ کے والد پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ان کے کھیت ہتھیائے ہیں، لیکن سچ یہ تھا کہ یہ سب آپ کی والدہ کے اشارے پر ہوا، اور جب نیلم کی ماں نے آواز بلند کی تو ایک رات چپکے سے زہر دے دیا گیا۔ سب نے اسے بیماری کا انجام کہا مگر میں نے خود ان کے دودھ میں دوا گھولتے دیکھی تھی۔ آدم کا جسم سن ہو گیا۔ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈر گیا تھا صاحب، لیکن جب نیلم بی بی کی آنکھوں میں وہی اذیت دیکھی جو ان کی ماں کی آنکھوں میں تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ آدم نے قدم پیچھے ہٹائے جیسے کسی طوفان نے اسے جکڑ لیا ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ دشمن کی نشانی سمجھتا تھا در حقیقت اس دشمنی کا سب سے معصوم شکار نکلی۔ کریم خان خاموشی سے واپس چلا گیا اور آدم دروازہ بند کر کے دیر تک ایک ہی جگہ پر کھڑا رہا۔ نیلم کروٹ بدلتے ہوئے جاگ گئی۔ اس نے نیم آنکھوں سے آدم کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے بے حس کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ آدم نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سچ کے سامنے ہار گیا ہوں نیلم۔ سچ؟ کیسا سچ؟ آدم نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو تم کیوں اس گھر میں آئی ہو؟ نیلم خاموش رہی، جیسے جواب اس کے پاس ہو مگر زبان کو ہمت نہ ہو۔ تمہیں دشمنی ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے زندہ رکھنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تمہیں میرے ہاتھ باندھ کر میری ماں نے سوچا کہ وہ تمہاری ماں کا انتقام لے گی۔ نیلم کی سانسیں رک گئی۔ میری ماں؟ آدم نے نیچے دیکھا جیسے خود سے شرمندہ ہو۔ تمہاری ماں سے قتل کیا گیا نیلم، اور یہ سب میری ماں کی سازش تھی۔ نیلم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تو یہ تھا میری زندگی کا اصل فیصلہ؟ میں صرف ایک انتقام تھی، ایک سزا؟ آدم نے فوراً اس کے ہاتھ تھامے۔ نہیں، تم اب وہ سب کچھ نہیں ہو۔ میں نے جب تمہارے آنسو پہنچے تھے تب دل میں جو بدلا تھا وہ سچ تھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ تم دشمن کی نہیں، میری محبت ہو۔ نیلم کے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، دل کھول کر
برسوں کا دکھ، انجان سازشیں، ماں کا قتل اور ایک ایسی سزا جس کا وہ حقدار نہ تھی۔ آدم نے اس کے قریب ہو کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں نیلم، اب جو ہوگا وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تمہارے دکھوں کا حساب ہوگا اور تمہاری محبت کا حق پورا ادا ہوگا۔ نیلم نے اس کے سینے سے لگ کر سسکتے ہوئے کہا، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا آدم، سوائے ایک لمحے کی عزت کے۔ تو لو، آج سے تم میری عزت ہو، میری شریک حیات، میری دنیا۔ رات کا سناٹا جو ہمیشہ نیلم کے لیے اذیت بھرا ہوتا تھا، آج پہلی بار ایک نئی روشنی کی نوید لے کر آیا تھا۔ وہ پہلی رات جو صرف کاغذ پر نکاح کی رات تھی، آج سچ بن گئی تھی، اور وہ سچ محبت کا سچ تھا۔ رات کی خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، لیکن نیلم کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ وہ جس سکون کے لمس سے چند دن پہلے آشنا ہوئی تھی، اب جیسے وہ بھی اس کے جسم سے چھن رہا تھا۔ اسے ہر وقت ایک انجانی سی تھکن تھی، بوجھل پن اور بے مقصد اداسی نے گھیرا ہوا تھا۔ آنکھیں ہر وقت بوجھل، دل پر ہر پل جیسے کسی نے اندیکھی گرفت میں مبتلا کر دیا ہو۔ پھر ایک شام جب نیلم نے کام کے دوران اچانک گر کر بے ہوش کھو گئی تو آدم کے لیے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ اسے فوراً شہر کے ایک بڑے حکیم کے پاس لے گیا، جہاں کئی ٹیسٹوں اور دوائیوں کے بعد بھی کوئی تشخیص نہ ہوئی۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے صاحب، حکیم نے آہستہ سے کہا، یہ کسی نوری سائے یا سفلی اثر کا نتیجہ لگتا ہے۔ آدم کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ کون؟ کس نے؟ حکیم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جس عورت نے یہ کروایا ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے اور نیلم بی بی کو آپ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ آدم کی آنکھیں جیسے شعلہ بن گئیں۔ ماں؟ وہ فوراً نیلم کو واپس گھر لایا اور سیدھا ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ تم نے جادو کروایا ہے نیلم پر؟ ماں نے ایک لمحے کے لیے چونک کر آدم کو دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ جو عورت دشمن کی بیٹی ہو اس پر اعتبار کر کے تم نے خود کو رسوا کیا ہے۔ میں نے صرف تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تمہارے بچاؤ کی ضرورت نہیں۔ اگر میری بیوی بیمار ہے تو اب میں اسے بچاؤں گا، تم سے نہیں۔ آدم نے دروازہ بند کیا اور نیلم کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ زرد چہرے کے ساتھ نیم بے ہوشی میں پڑی تھی۔ نیلم؟ آدم نے آہستہ سے اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اسے حکیم کی وہ بات یاد آئی کہ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، محبت، دل سے نکلے لمس کی گرمی جو اس کی روح تک پہنچے۔ آدم نے آہستگی سے نیلم کا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیاں برف کی مانند تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھا، اس کے قدموں کے قریب، اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ نیلم سنو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ نیلم کے ہونٹ ہلکے سے ہلے، جیسے کسی انجانی کشش نے اسے چھوا ہو۔ آدم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم میری ہو، میرا دل، میری خواہش، میں وہ سب بن جانا چاہتا ہوں جسے چھو کر تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ آہستگی سے بستر پر چڑھا، نیلم کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں اپنی محبت سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اگر تم سن رہی ہو تو مجھے محسوس کرو۔ آدم نے نیلم کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کے گال تک آیا۔ میرا لمس صرف تمہارے لیے ہے، تمہاری روح کو چھونے کے لیے، تمہیں واپس لانے کے لیے۔ نیلم کی پلکوں میں لرزش ہوئی، سانسوں میں ہلکی سی روانی آئی۔ آدم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پہلی بار مکمل خلوص اور تڑپ کے ساتھ نیلم کے لبوں پر لب رکھے، ایک خاموش بوسہ جو کسی دوا سے بڑھ کر اثر رکھتا تھا۔ وہ لمس صرف جسم کا نہیں، وہ محبت، تکمیل، بے بسی اور چاہت کی ملی جلی شدت تھی۔ نیلم کی پلکوں نے آہستہ سے کھلنے کی کوشش کی۔ آدم نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور وہ اس کے سینے سے لگتے ہی سسک اٹھی۔ آدم؟ نیلم کی آواز مدھم تھی لیکن زندہ تھی۔ آدم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ تم سن رہی ہو؟ ہاں، تمہاری محبت نے مجھے جگایا۔ نیلم اس کے بازوؤں میں تھی اور آدم نے پہلی بار اسے اس طرح اپنی باہوں میں سمیٹا جیسے وہ اس کا سب کچھ ہو، وہ ہجر جو کسی ماں کی نفرت سے پیدا ہوا تھا، اب محبت کی شدت سے ختم ہو رہا تھا۔ اور یوں ایک بار پھر محبت نے جادو کو شکست دے دی۔ صبح کی نرم دھوپ نیلم کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ آدم اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کی انگلیاں نیلم کی زرد کلائی پر دھیان سے دھیرے دھیرے چل رہی تھیں، جیسے وہ ہر رگ میں زندگی لوٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیلم نے پہلی بار اتنی قریب سے آدم کو دیکھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی سرد تھیں اب ان میں کوئی اور ہی تپش تھی۔ کیسی ہو؟
آدم نے آہستگی سے پوچھا۔ نیلم نے دھیمی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، بہتر ہوں، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ آدم نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ چلو، آج تمہیں خاص جگہ لے کر جاتا ہوں جہاں صرف ہم ہوں گے اور ہماری خوشیاں ہوں گی۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے جب آدم اپنی گاڑی میں نیلم کو ایک ویران مگر دلکش وادی کی طرف لے گیا۔ درختوں کی قطاریں، ہوا کی سرسراہٹ اور پہاڑوں کی گونج فضا میں ایک الگ سی سچائی تھی، جیسے قدرت خود گواہ بننے آئی ہو۔ نیلم کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ پہلی بار دنیا کو محسوس کر رہی ہو۔ یہ جگہ کیسی لگی؟ آدم نے نیچے اتر کر اس کا دروازہ کھولا۔ نیلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، پہلی بار لگ رہا ہے جیسے میرا بھی کوئی لمحہ ہے، وہ جو صرف میرا ہے۔ آدم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں پہاڑی کنارے پر جا بیٹھے۔ شام کی دھوپ نیلم کے چہرے پر پڑی تو وہ سنہری سی لگنے لگی۔ آدم اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ نیلم، جانتی ہو تم اب کیا ہو؟ کیا؟ نیلم نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آدم اس کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اب تم میری ہو، صرف میری۔ نیلم کا سانس رک سا گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کے گال لال ہو گئے، پلکی نیچی۔ آدم نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اٹھایا۔ آنکھوں میں دیکھو نیلم، اب تم میرے حصے کی روشنی ہو۔ نیلم نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور آدم کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل طور پر خود کو جھلکتا پایا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو کبھی خواب سا لگتا تھا۔ نیلم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آدم کے سینے پہ رکھا۔ میں تم سے ڈرتی تھی، پر اب دل چاہتا ہے کہ تمہاری باہوں میں چھپ جاؤں، ہمیشہ کے لیے۔ آدم کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نیلم کو آہستہ سے اپنی طرف کھینچا اور پھر ایک لمس نے خاموشی کو چیر دیا۔ وہ پہلا بوسہ، یہ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، یہ اذیتوں کا کفارہ، برسوں کی تنہائی کا علاج اور محبت کی پہلی باقاعدہ مہر تھا۔ نیلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آدم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ تم اب میری ہو نیلم، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں کسی سائے، کسی درد کے حوالے نہیں کروں گا۔ نیلم نے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے لگا تھا میں صرف ایک زخم ہوں، لیکن تم نے مجھے محبت کا جسم دے دیا آدم۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے وجود چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ صرف محبت نہیں، یہ تقدیر ہے۔ رات کا چاند جب نکلا تو نیلم کی مانگ میں روشنی سی اتر آئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد نیلم کمرے میں بیٹھی تھی۔ آدم کو دیکھتے ہی ہونٹوں پر وہ خاص سی مسکراہٹ آ گئی جو صرف محبت میں ڈوبا ہوا دل ہی بکھیر سکتا ہے۔ آدم نے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا، کل ہم شہر چلیں گے، تمہیں وہ نیلا جوڑا لے کر دوں گا جو تم نے پچھلی بار چھپ کر دیکھا تھا۔ نیلم شرما گئی۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ مجھے تمہاری آنکھوں کے شوق اب سمجھ آنے لگے ہیں نیلم۔ آدم نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی کو تھام کر کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کسی حسین خواب میں بدل گئی ہو، لیکن تقدیر کو شاید چین کہا۔ اگلی دوپہر نیلم کو ساس نے خاص طور پر اپنی طرف سے کھانے کا پیالہ بھجوایا۔ بی بی کے لیے خاص دال بنائی ہے، گرم گرم۔ نیلم نے ہچکچاتے ہوئے کھانے کا پہلا لقمہ لیا، لیکن فوراً ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے، حلق میں جلن اور سینے میں شدید گھبراہٹ، چکر آنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ چیخ سن کر آدم بھاگتا ہوا آیا۔ نیلم، اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹروں نے رپورٹ دی، زہر ملا کھانا کھایا ہے۔ شکر ہے مقدار کم تھی، جلدی پہنچا دیا ورنہ نقصان ہو سکتا تھا۔ آدم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زہر؟ کس نے؟ کیسے؟ نیلم نے کمزور آواز میں صرف اتنا کہا، آپ کی ماں۔ آدم کے دل میں ہتھوڑا سا لگا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر یہ نہیں کہ کوئی نیلم کی جان لے لے۔ وہ سیدھا ماں کے کمرے میں گیا۔ آپ نے زہر دیا نیلم کو؟ ماں نے پہلے انکار کیا، مگر پھر آدم کی آنکھوں میں وہ آگ دیکھ کر سچ اگل دیا۔ وہ دشمن کی بیٹی ہے، میں اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتی۔ تو پھر مجھے بھی اپنا بیٹا مت سمجھنا۔ آج کے بعد آپ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں کے چہرے پر حیرت، صدمہ اور شرمندگی کی ملی جلی جھلک تھی، لیکن آدم نے اس بار کوئی رحم نہ کھایا۔ آپ نے میری زندگی کو زہر دیا؟ میں مزید کسی کو کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ماں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ لمحہ آدم کے لیے آسان نہیں تھا،
لیکن نیلم کی زندگی کی قیمت پر وہ کوئی تعلق باقی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ رات نیلم کمرے میں لیٹی تھی، کمزور مگر زندہ، سب سے بڑھ کر محفوظ۔ آدم اس کے قریب بیٹھا، اس کی انگلیاں نیلم کی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنی ماں کو میرے لیے نکال دیا؟ نیلم نے آہستہ سے پوچھا۔ آدم نے کچھ نہ کہا، صرف نیلم کے ہاتھ پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ نیلم کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے دل کا سب سے گہرا سوال زبان پر آ گیا ہو۔ آدم نے اس کے سوال کا کوئی لفظی جواب نہیں دیا۔ اس نے نیلم کا چہرہ آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں لیا، نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی اور پھر خاموشی سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ وہ بوسہ جو کسی جواب سے زیادہ مکمل تھا۔ یہ اعلان تھا، وعدہ تھا، یہ ایک سچ تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ نیلم کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل پڑے، مگر اس بار وہ آنسو کسی درد کے نہیں تھے، بلکہ محبت کی اس شدت کے تھے جس نے اسے پہلی بار مکمل محسوس کروایا تھا۔ اس رات نیلم نے پہلی بار خود سے کہا کہ میں اب آدم کی ہو چکی ہوں، مکمل بے خوف اور ہمیشہ کے لیے۔ رات کی خاموشی میں نیلم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ آج کچھ الگ تھا۔ آج وہ صرف آدم کی بیوی نہیں، اس کی محبت بن چکی تھی۔ زخم بھر چکے تھے، فاصلے مٹ چکے تھے، اور اب دل نے چاہا کہ وہ خود قدم بڑھائے، محبت کا طوفان خود اپنے ہاتھوں سے چھیڑے۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا اور آدم اندر آیا، ہاتھ میں 2 گرم چائے کے کپ۔ نیلم نے نظریں جھکا لی، لیکن چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ آدم نے کپ اس کے سامنے رکھا اور آہستہ سے پوچھا، ٹھیک ہو نا؟ نیلم نے ہولے سے سر ہلایا، ہاں، بس دل بہت بے چین سا ہے آج۔ آدم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کوئی پریشانی ہے؟ نیلم نے لمحہ بھر چپ رہ کر نظریں اٹھائیں۔ دل میں جو ہے کہنا چاہتی ہوں، لیکن شرم آتی ہے۔ آدم مسکرایا، تمہارے دل کی ہر بات سننے کے لیے میں ہمیشہ موجود ہوں نیلم۔ نیلم نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے آدم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج میں تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں آدم، دل کے اور بھی قریب، مکمل طور پر۔ آدم کا سانس رک سا گیا۔ نیلم کی پلکیں جھکی تھیں، مگر وہ خود اس کے قریب ہو رہی تھی۔ نہ وہ رکی، نہ وہ گھبرائی۔ آج وہ خود اس لمس کو مانگ رہی تھی جسے برسوں سے اس نے صرف سہنے کی عادت بنائی تھی۔ آدم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، تم جو مانگو گی تمہیں دوں گا، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں رک جانا چاہوں تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ نیلم نے دھیرے سے اس کی بات کاٹ دی، میں خود کو تمہاری چاہت کے حوالے کرنا چاہتی ہوں آدم، کیونکہ اب جو میں ہوں وہ صرف تمہاری ہوں۔ آدم نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نیلم نے پہلی بار خود اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے۔ دونوں کے درمیان سانسیں قریب ہوئیں، دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گم ہوئی۔ یہ عشق کا طوفان تھا، مکمل اور پاکیزہ۔ وہ رات نہ صرف جسموں کی قربت کی تھی، بلکہ روحوں کے ملاپ کی گواہ بن گئی تھی۔ نیلم نے آدم کی آغوش میں سر رکھ کر دھیمی سی آواز میں کہا، تم نے مجھے مکمل کر دیا آدم، تم نے میرے اندر کی ادھوری لڑکی کو عورت بنایا، محبت سے، عزت سے۔ آدم نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، تم نے مجھے انسان بنایا نیلم، محبت میں ڈوبا ہوا، مکمل اور اپنا۔ یہ عشق کا طوفان اب صرف ایک رات کا لمحہ نہ تھا، یہ ان کے درمیان زندگی بھر کا تعلق بن چکا تھا، ایک ایسا تعلق جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا، نہ تقدیر۔ اور نیلم، وہ اب صرف آدم کی بیوی نہیں، آدم کا عشق بن چکی تھی۔ گرم دھوپ کے باوجود حویلی کے صحن میں عجیب سا سناٹا تھا۔ نیلم جو کچھ لمحے قبل تک آدم کے بازو میں اپنا وجود مکمل محسوس کر رہی تھی، اس وقت دروازے پر کھڑی تھی۔ سامنے کھڑا وجود اسے ماضی کی گہرائیوں میں کھینچ رہا تھا۔ وہ نوجوان جس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور نمکین آنسوؤں کی چمک بھی، وہ نیلم کا بڑا بھائی ہارون تھا، وہی ہارون جسے کئی سال پہلے دشمنی کی ایک جھڑپ میں مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ نیلم کی آنکھیں پلکوں سے باہر جھانکنے لگیں۔ بھائی، آپ زندہ ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت، خوشی اور ڈر سب ایک ساتھ شامل تھا۔ ہارون نے بڑھ کر نیلم کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ چلو نیلم، بہت ہو گیا، دشمن کے گھر، دشمن کے بستر پر تمہیں نہیں رہنے دوں گا، تم میری عزت ہو۔ نیلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں بھائی، اب میں کسی کی عزت ہوں تو وہ آدم کی ہے، اور عزت صرف خون سے نہیں، محبت سے بنتی ہے۔
ہارون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم جانتی بھی ہو وہی آدم ہے جس کے خاندان نے ہماری ماں کو ہم سے چھینا۔ تم اسی دشمن کے لیے اپنی اصل کو بھول چکی ہو۔ نیلم کی پلکیں بھیگ گئیں مگر اس کی آواز مضبوط رہی۔ جس خاندان نے ماں کو چھینا اسی خاندان کے بیٹے نے مجھے نئی زندگی دی، میری عزت لوٹ آئی۔ تم کہاں تھے جب میں ونی بن کر بیچی جا رہی تھی؟ آدم نے نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہوا، مجھے اپنا نام دیا۔ اتنے میں آدم دروازے پر آ گیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو ہارون سے ٹکرائیں، پھر نیلم پر جم گئی۔ نیلم تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ہارون نے سرد لہجے میں کہا۔ نیلم نے قدم بڑھائے اور آدم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا بھائی، میں آدم کی عزت ہوں اور اس کی محبت۔ آدم نے نیلم کی طرف دیکھا جیسے دنیا کی سب سے بڑی دولت پالی ہو۔ اس نے نیلم کا ہاتھ تھاما، مضبوطی سے اعلان کرتے ہوئے، یہ عورت میرے دل کی رانی ہے، میری بیوی ہے، میرا مان۔ جس نے اسے چھونے کی کوشش کی اس کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ ہارون نے ایک لمحے کو نظریں نیلم کے چہرے پر ٹکائیں، جیسے اس کی آنکھوں میں سچ ڈھونڈنا چاہتا ہو، مگر اسے وہ سچ صاف نظر آ گیا۔ نیلم اب صرف بہن نہیں تھی، ایک بیوی تھی، ایک عاشقہ تھی جو اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر اسے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہارون نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن یاد رکھنا نیلم، محبت میں خون نہیں بہا تو دشمنی میں ضرور بہے گا۔ وہ پلٹا اور حویلی سے نکل گیا مگر نیلم کی گرفت آدم کے ہاتھ پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ آدم نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، تم نے آج مجھے دنیا کے سامنے سچ بنا دیا نیلم۔ نیلم نے مسکرا کر کہا، محبت جب سچ بن جائے تو دشمنی بھی ہار جاتی ہے۔ وہ لمحہ ایک اعلان تھا کہ اب نیلم کسی کی بہن نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، صرف آدم کی شریک حیات تھی، محبت کی عزت اور عزت کی محبت۔ حویلی کی فضا ایک بار پھر خوف اور دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہارون کے جانے کے چند دن بعد ہی ایک اجنبی خط آدم کے ہاتھ لگا۔ پرانے کاغذ پر سیاہی سے لکھے چند الفاظ تھے، صاف، سیدھے اور لرزہ خیز، اگر نیلم ہمارے گھر واپس نہ آئی تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ آدم نے خط کو بار بار پڑھا، اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں اور ماتھے پر پسینہ اتر آیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے سارے زخم، ساری غربت اور وہ راتیں یاد کر لی جن میں نیلم اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، مگر اب وہی نیلم خطرے میں تھی۔ اسی رات وہ نیلم کے کمرے میں آیا، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ستاروں کو گن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خاموش روشنی تھی جو محبت میں رچ چکی تھی، عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ نیلم، آدم کی آواز میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ نیلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آدم نے آہستگی سے کہا، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ نیلم کا چہرہ لمحے بھر میں زرد پڑ گیا۔ کیا؟ مجھے دھمکی ملی ہے، اگر تم میرے ساتھ رہیں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی اور غم میں ڈل جاؤ۔ نیلم اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے صرف اس لیے کہ آپ کو مارنے کی دھمکی دے دی گئی ہے؟ آدم نے نظریں جھکا لی۔ میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں نیلم، محفوظ۔ نیلم کی آواز میں ہنسی اور آنسو دونوں کی لرزش تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی چھوڑی، ماضی کی زنجیریں توڑی، اپنے بھائی کو رد کیا، اور آج جب میرے دل نے تمہارا نام لے کر دھڑکنا سیکھا تو آپ مجھے دور کرنا چاہتے ہیں۔ نیلم، یہ محبت کا امتحان ہے۔ پھر سنیے آدم۔ نیلم کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ایک چھری اٹھائی۔ آدم نے اسے روکنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ اگر مجھے تم سے دور جانا ہے تو میں مرنا پسند کروں گی۔ یہ کہتے ہی نیلم نے چھری اپنی کلائی پر رکھ دی۔ نہیں نیلم، آدم نے دوڑ کر چھری چھینی، لیکن نیلم کی کلائی پر ایک ہلکی سی لکیر اتر چکی تھی۔ خون کی ایک لکیر اس کی ضد، اس کی شدت اور اس کی محبت کا ثبوت بن چکی تھی۔ آدم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے نیلم کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ ہاں، اگر محبت پاگل پن ہے تو ہاں، میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں۔ آدم نے نیلم کی زخمی کلائی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ بس کرو، بس، تم نے جیت لیا یہ امتحان۔ میں مرنے کو تیار ہوں مگر تمہیں چھوڑنے کو نہیں۔ نیلم نے آنکھیں بند کر لی اور آدم کے سینے سے لگ گئی۔ تو پھر وعدہ کرو، اب چاہے کچھ بھی ہو تم مجھے چھوڑو گے نہیں؟ وعدہ، میری سانس کا آخری لمحہ بھی تمہارا ہوگا نیلم۔ اور یوں اس رات نیلم نے اپنی قربانی سے آدم کو محبت کو امر کر دیا۔ یہ عشق کا نہیں، قربانی کا امتحان تھا، اور نیلم اس امتحان میں سچ میں سرخرو ہو گئی تھی۔ صبح کے سورج نے حویلی کے بند کمروں پر دستک دینا چاہی، مگر آج ان دروازوں کے پیچھے خاموشی نہیں، فیصلہ تھا۔
آدم اور نیلم نے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خاندان، دشمنی، رسم و رواج اور وہ حویلی جس میں محبت ہمیشہ قید رہی۔ آج وہ ایک نئی زندگی کی طرف جا رہے تھے جہاں صرف وہ ہوں گے اور ان کی محبت۔ چند بیگ نیلم کا وہ نیلا جوڑا جو آدم نے وعدہ کیا تھا، اور وہ آنکھیں جب صرف ایک دوسرے کے لیے جیتی تھی، یہی ان کا کل اثاثہ تھا۔ راستے میں نیلم نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر حویلی کو دیکھا۔ یہی میں پیدا ہوئی تھی، لیکن جینا تمہارے ساتھ سیکھا آدم۔ آدم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم جہاں ہو وہیں تمہارا گھر ہے۔ آدم نے ایک دور دراز پہاڑی قصبے میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ چھوٹی سی کھڑکیاں، لکڑی کی چھت اور باہر درختوں کی سرسراہٹ۔ نیلم نے دروازے پر پہلی بار اپنے ہاتھوں سے دھانی رنگ کا پردہ لگایا۔ نرم، خوشبودار اور آزاد رات ڈھلنے لگی۔ آدم صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور نیلم باورچی خانے میں شام کی چائے تیار کر رہی تھی۔ وہ عام سی زندگی جو کبھی ان کے لیے خواب تھی، اب ان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب نیلم چائے کے لے کر آئی تو آدم نے کہا آج وہ نیلم خاص طریقے سے تیار تھی۔ سفید شفون کی قمیض، کھلے بال اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے جھمکے، چہرے پر شرم کا رنگ اور آنکھوں میں وہ چمک جو کسی کو مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ کیا بات ہے، آج تو تم مکمل چاند لگ رہی ہو۔ آدم نے چائے ایک طرف رکھ کر نیلم کو قریب کھینچ لیا۔ نیلم نے آہستگی سے کہا آج رات میں تمہیں وہ سب دینا چاہتی ہوں جو میری آنکھوں، میرے لمس اور میری روح میں قید تھا۔ آج میں صرف تمہاری بننا چاہتی ہوں، بے حد، بے شرط، مکمل۔ آدم کے ہاتھ نیلم کی کمر پر آ گئے۔ تم پہلے ہی میری ہو نیلم۔ نیلم نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ نہیں آدم، میں تمہاری دشمن بن کر آئی تھی لیکن اب تمہاری جان ہوں۔ آدم نے اس جملے پر لب رکھ دیے، ایک بوسہ دیا، جذباتی، گہرا اور مکمل۔ رات کے آخری پہر جب نیلم آدم کے سینے پر سر رکھی لیٹی تھی، اس نے آہستگی سے کہا پہلے مجھے لگتا تھا میں بدقسمت ہوں، آج لگتا ہے میں اللہ کی سب سے خاص بنتی ہوں، کیونکہ مجھے اس نے تم جیسا شوہر دیا۔ آدم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور تم نے مجھے وہ عزت دی جو کبھی میری ماں نہ دے سکی۔ رات ختم ہوئی لیکن وہ محبت، وہ لمس، وہ بوسے کبھی ختم نہ ہونے والے وعدے بن چکے تھے۔ یہ صرف کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ محبت کی جیت تھی۔ ایک دشمنی جو محبت میں بدل گئی، ایک عورت جو قید میں آئی اور جان بن گئی، اور آدم وہ اب صرف عاشق نہیں، نیلم کا محافظ، شوہر اور سانسوں کا مرکز تھا۔